کون بنے گا فٹ بال کا کنگ؟ کس کو ملے گی اگلے 4 سال کی بادشاہت؟ فٹ بال ورلڈ کپ کا فائنل ارجنٹینا اور اسپین کے درمیان جاری، میچ کا پہلا ہاف ختم ہو گیا، اب تک کوئی ٹیم گول نہ کر سکی۔ ارجنٹینا کے دارالحکومت بیونس آئرس، اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ اور نیو یارک سمیت مختلف شہروں میں شائقین موجود، اپنی فیورٹ ٹیم کی جیت کے لیے پرجوش۔ امریکی صدر ٹرمپ اور فیفا کے صدر یعنی انفینٹینو نیو یارک کے اسٹیڈیم میں موجود۔ ارجنٹینا اور اسپین کے درمیان فائنل میچ دیکھنے کے لیے ملک کے مختلف شہروں میں بڑی سکرینز کا اہتمام، شائقین کی بڑی تعداد فائنل دیکھنے پہنچ گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ورلڈ کپ فٹ بال کا فائنل لیاری فٹ بال اسٹیڈیم میں دیکھا۔ آزاد کشمیر کے انتخابات میں نون لیگ کو ایسی شکست ہوگی کہ تاریخ یاد رکھے گی، پیپلز پارٹی ہی حکومت بنائے گی۔ بلاول بھٹو زرداری کا مسلم لیگ نون کو چیلنج، کوٹلی میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کا مستقبل کسی کی جیب میں نہیں بلکہ کشمیریوں کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ کشمیر کے عوام کریں گے۔ نون لیگ کے وزیر کشمیریوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وزیر دفاع کے بیان پر اب تک وزیر اعظم کا جواب نہیں آیا، جب تک وہ وزیر کابینہ میں رہے گا اس بیان کو وفاقی حکومت کی پالیسی سمجھیں گے۔ کشمیریوں کے خلاف بیان دینے والوں کو وزارت میں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا آزاد کشمیر کی صورتحال پر ایک بار پھر سچائی اور مفاہمتی کمیشن بنانے کا مطالبہ، حکومت سے انٹرنیٹ کھولنے کی اپیل، ساتھ ہی کہا کہ کمیشن بنانے کی تجویز پر ابھی تک فریقین سے جواب نہیں ملا، کشمیر کے حالات بہتر کرنے ہیں، اگر کمیشن نہیں بنا سکتے تو مسائل کا دوسرا حل بتا دیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی تقاریر حالات خراب کر سکتی ہیں، رانا ثناءاللہ نے خبردار کر دیا۔ بلاول بھٹو کے 2 روز پہلے کے بیان کو نامناسب قرار دے دیا، کہا خواجہ آصف کے بارے میں بلاول بھٹو زرداری کا رویہ اچھا نہیں تھا، ووٹ کے لیے نفرت کی نہیں بلکہ قومی لیڈر بن کر بات کرنی چاہیے۔ مسلم لیگ نون میں کسی کو لات مار کر نکالنے کی روایت نہ تھی نہ ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں کہا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے کالعدم قرار دیا، وفاقی حکومت نے اس فیصلے کی حمایت کی، بلاول بھٹو زرداری باتوں باتوں میں اس فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف نہ حکومت نے FIR کٹوائی نہ ہی حکومت معاملے کو طول دینے کے حق میں ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی دعوت پر ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی آج پاکستان آئیں گے، ان کے ہمراہ ایران کے مختلف وزارتوں کے اعلیٰ عہدیدار بھی ہوں گے۔ ایرانی وزیر داخلہ 2 روز کے دورے میں پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ شمالی عراق میں امریکی افواج 18 جولائی کی کارروائی میں امریکی فوجی 18 جولائی کی کارروائی میں ہلاک ہوا، سینٹ کام کی تصدیق، کہا امریکی فوج ایرانی ڈرون کے بارودی مواد کو ناکارہ بنانے کے دوران دھماکے میں ہلاک ہوا۔ اس سے پہلے اردن پر ایرانی حملے میں 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، 4 زخمی اور 1 لاپتہ ہیں۔ امریکی سینٹ کام کا بیان، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنے فوجیوں کی ہلاکت پر اظہار افسوس، ایران ڈیل پر عمل نہیں کر رہا تو امریکہ کو بھی فکر نہیں، ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ روسی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے پینٹاگون کو ایران پر پوری شدت سے بمباری کا حکم دیا ہے۔ امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد امریکہ کا بھی ایرانی پاسداران انقلاب کی فورسز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، ساحلی نگرانی اور فضائی دفاعی تنصیبات، بحری فوجی صلاحیتوں، میزائل اور ڈرون مراکز کو نشانہ بنایا۔ ایران کی فوج کا کویت میں 2 امریکی فوجی اہداف پر ڈرون حملوں کا دعویٰ، عراق کے شہر اربیل میں امریکی قونصل خانے پر ڈرون حملہ۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے امریکی عہدیداروں کے حوالے سے بتایا کہ ایرانی افواج امریکی فضائی دفاعی نظام کو چکمہ دینے میں پہلے کے مقابلے میں زیادہ مہارت حاصل کر چکی ہے۔ نورین نیازی کے بیان پر عوام میں شدید غم و غصہ ہے، آپ کا بیان ناقابل معافی ہے، اس میں کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا خطاب، کہا کہ اپنے بھائی کی سیاست کے پیچھے انہوں نے مارکا حق پر سوال اٹھانا شروع کر دیا ہے، ایسے بیانات دیتے ہیں جو بھارتی میڈیا کی زینت بنتے ہیں۔ آپ کی سیاست دفن ہو چکی ہے، آپ کی پارٹی انتشار کا شکار ہے، 25 گروپ بن چکے ہیں، خیبر پختونخوا کی حکومت خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے۔ نورین نیازی کے بھائی کی پارٹی
دھرتی ڈوب رہی ہے، اس لیے یہ پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے کہا کہ نورین نیازی کا بیان پی ٹی آئی کے پاکستان مخالف عزائم کا ہی تسلسل ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کا خاندان پاکستان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے۔ نیشنل سائبر کرائمز انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے نورین نیازی کی آج طلبی، انہیں آج دوپہر 12 بجے اسلام آباد پیش ہونے کا نوٹس ملا تھا۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف جھوٹے اور تضحیک آمیز بیان کی تشہیر کی گئی۔ عدم پیشی پر یہ سمجھا جائے گا کہ دفاع میں پیش کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی فیملی پاکستان مخالف بیانات کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ مارکہ حق سے متعلق نورین نیازی کا بیان قابل مذمت اور افسوسناک ہے۔ نورین نیازی کا بیان پاکستان کی سالمیت، عزت اور وقار کے منافی ہے۔ پوری قوم نورین نیازی کے بیان کی مذمت کرتی ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کے خاندان کا ہدف پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔ نورین نیازی کے بیان سے ثابت ہوا کہ یہ پاکستان کے خلاف پراکسیز ہیں، ان کا ہدف صرف ادارے نہیں بلکہ پاکستان ہے۔ وزیر مملکت اوورسیز پاکستانیز اون چودھری کا نورین نیازی سے قوم سے معافی مانگنے کا مطالبہ، کہا نورین نیازی کا بیان افسوسناک ہے، غیر ذمہ دارانہ اور قومی مفادات کے منافی ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر موجود سانپ ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ پاکستان کے سابق کرکٹرز اور کرکٹ سے وابستہ شخصیات کا فرسٹ کلاس کرکٹ کا معیار بہتر بنانے، ریڈ بال کرکٹ کو فروغ دینے، ڈومیسٹک نظام میں اصلاحات، شفاف سلیکشن اور باصلاحیت کھلاڑیوں کو مواقع دینے پر زور۔ جیو نیوز کی خصوصی نشریات کرکٹ کا مقدمہ میں پاکستان کرکٹ کے مسائل اور کرکٹ کی بہتری پر گفتگو۔ پی سی بی کے ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید نے کہا کہ پاکستان کی فرسٹ کلاس کرکٹ کو بین الاقوامی معیار کے مطابق بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ نون لیگ کرکٹ نے پاکستان سمیت کئی ممالک کو متاثر کیا ہے۔ کھلاڑیوں کی توجہ فرسٹ کلاس کے بجائے ٹی-20 کی جانب منتقل ہو گئی ہے۔ سابق کپتان یونس خان نے کہا کہ ماضی میں فرسٹ کلاس کرکٹ کا معیار بہترین تھا، اب ایسا ڈومیسٹک اسٹرکچر اپنانا ہوگا جو پاکستان کے کرکٹ کلچر سے مطابقت رکھتا ہو۔ دوسروں کی پالیسی اپنائیں گے تو نہیں چلے گا، اس وقت ہم اپنی چال بھی بھول چکے ہیں۔ پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے سابق کپتان شان مسعود نے ٹیسٹ کرکٹ میں کامیابی کے لیے معیاری فاسٹ بولر تیار کرنے کی تجویز دے دی۔ جیو نیوز کی خصوصی نشریات کرکٹ کا مقدمہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹیسٹ کرکٹ کے تیسرے چوتھے دن بولر ہلکے پڑ جاتے ہیں۔ ٹیل اینڈرز ہمارے خلاف رن کر رہے ہیں۔ ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے 20 وکٹیں لینی ہیں، ان کا مطلب ہے کہ بولنگ اچھی ہونی چاہیے۔ سابق کپتان محمد حفیظ نے کہا کہ اگر توجہ صرف سپن بولنگ پر مرکوز رہی تو پاکستان کرکٹ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے تمام شعبوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پچیں تیار کی جانی چاہیے۔ ریڈ بال کرکٹ کی بنیاد جتنی مضبوط ہوگی، کرکٹ اتنی ہی بہتر ہوگی۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر فواد عالم کا ڈومیسٹک کرکٹ میں اچھی کارکردگی دکھانے والے کئی کھلاڑیوں کو نظر انداز کیے جانے پر تشویش کا اظہار، کہا کہ پسند اور ناپسند کے کلچر کا خاتمہ ضروری ہے۔ فواد عالم نے سلیکٹرز پر زور دیا کہ وہ ڈومیسٹک میچ خود دیکھیں اور کھلاڑیوں کی کارکردگی کا جائزہ لیں۔ جیو نیوز کی خصوصی نشریات کرکٹ کا مقدمہ میں سابق چیف سلیکٹر ہارون رشید نے کہا کہ جب تک کلب کرکٹ اور ڈومیسٹک کرکٹ پر توجہ نہیں دیں گے، بہتری نہیں آئے گی۔ بہتری کے لیے نچلی سطح پر مضبوط نظام بنانا پڑے گا۔ سابق چیئرمین پی سی بی خالد محمود نے کہا کہ آج کل کھلاڑیوں میں کم وقت میں زیادہ پیسہ کمانے کا رجحان بڑھ گیا ہے۔ پہلے فاسٹ بولر 30-35 اوور کراتے تھے، اب اتنی محنت کوئی نہیں کرتا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے مالک ندیم عمر نے ڈومیسٹک کرکٹ میں بار بار تجربات کے بجائے ایسا نظام بحال کرنے کی تجویز دی جو پاکستان کے کرکٹ ڈھانچے سے مطابقت رکھتا ہو۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے صدر نیشنل پارٹی عبدالمالک بلوچ اور پارٹی ارکان کی ملاقات۔ بلوچستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ وفاقی حکومت بلوچستان کی ترقی، خوشحالی اور آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے کہا کہ بلوچستان میں سرگرم باغیوں کو عوامی حمایت یا عوامی جواز حاصل نہیں۔ ملاقات میں رانا ثناء اللہ اور معاون خصوصی طارق باجوہ بھی شریک تھے۔
مٹیاری میں وہاب شاہ ریلوے اسٹیشن کے قریب مال گاڑی الٹ گئی، 17 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ حادثے کے بعد اپ اور ڈاؤن دونوں ریلوے ٹریک مکمل طور پر بند، تمام ٹرینوں کو مختلف اسٹیشنز پر روک دیا گیا۔ کوٹری سے طلب ریلوے ریلیف ٹرین حادثے کے مقام پر پہنچ گئی، ٹریک کی بحالی کا کام شروع۔ ڈی ایس ریلویز کا کہنا ہے کہ حادثے کی وجہ سے ٹریک 24 گھنٹوں تک معطل رہنے کا خدشہ ہے، کوشش ہے کہ دونوں ٹریکس کو جلد کلیئر کر کے معطل آپریشن بحال کیا جائے۔ ترجمان پاکستان ریلویز کراچی ڈویژن کے مطابق کراچی ڈویژن اپنی حدود کے تمام متاثرہ مسافروں کو ری فنڈ کرے گا۔ لاہور میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی گاڑی کے قریب ہوائی فائرنگ کرنے والا نوجوان گرفتار، مقدمہ درج۔ عطا تارڑ نے کہا کہ وہ گھر والوں کے ساتھ جا رہے تھے، نوجوان نے اوورٹیک کیا اور 5 گولیاں چلائیں، گاڑی کا پیچھا کر کے ناکے پر اطلاع دی، نوجوان نے انہیں ٹارگٹ نہیں کیا بلکہ ہوائی فائرنگ کی۔ پولیس کے مطابق واقعہ ڈیفنس اے کی حدود میں پیش آیا، نوجوان کو اسلحے سمیت گرفتار کر کے گاڑی تحویل میں لے لی گئی، ملزم کی گرفتاری کے لیے سیف سٹی اتھارٹیز اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد لی گئی۔ بجلی کی خرید و فروخت میں 12 ارب روپے کی مبینہ کرپشن، فیسکو کے 2 سابق چیف ایگزیکٹو گرفتار۔ ایف آئی اے نے فیصل آباد کی عدالت سے ملزمان کا 5 روز کا جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا، ملزمان کے نام ای سی ایل میں شامل کر دیے گئے۔ ایف آئی اے کے مطابق فیسکو کے 4 سابق چیف ایگزیکٹو افسران سمیت 9 افراد کے خلاف مقدمات درج ہیں۔ 2007 سے 2015 کے دوران مبینہ ملی بھگت سے قومی خزانے کو تقریباً 12 ارب روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر غلام مصطفیٰ مغل نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں الیکشن بر وقت ہوں گے، 27 جولائی کو الیکشن ملتوی ہونے سے متعلق خبریں صرف افواہیں ہیں، تمام تیاریاں مکمل ہیں، اگر الیکشن کی تاریخ آگے بڑھانی ہوتی تو 1 ماہ پہلے بڑھا دیتے، اگلے 7 دنوں میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں جو ہر حال میں ہوں گے۔ آج راولاکوٹ اور پلندری کے علاوہ ملازمین کی پولنگ حسب معمول اور پروگرام کے مطابق ہوگی۔ پورے آزاد کشمیر میں ریٹرننگ افسروں کے پاس پولنگ مٹیریل پہنچ چکا ہے، سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، پاک فوج، رینجرز اور کوئک ریسپانس فورس بھی الرٹ رہیں گی۔ آزاد جموں کشمیر کے آئی جی پولیس لیاقت علی ملک نے کہا ہے کہ پولیس اہلکاروں کو شہید اور لاشوں کی بے حرمتی کرنے والوں سے نرمی نہیں برتی جا سکتی، معصوم شہریوں پر تشدد کرنے والوں کے ساتھ ریاست پوری طاقت سے نمٹے گی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کا کام سیاسی حل نکالنا نہیں ہے، سیاسی حل سیاستدانوں کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ 27 جولائی کو آزاد کشمیر انتخابات میں نون لیگ کو کامیاب کرائیں۔ شکر گڑھ میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ بھارت اپنے ایجنٹوں کے ذریعے مہاجرین کی سیٹیں ختم کرانا چاہتا تھا، مہاجرین ووٹ دے کر ثابت کریں کہ وہ جموں کشمیر کا لازم حصہ ہیں۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں بھارت کو وہ جواب ملا جو اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر نون لیگ کے رہنماؤں کا راولپنڈی کے کمرشل مارکیٹ کا دورہ، دکانداروں اور عوام کا کہنا تھا کہ بازاروں کو صاف ستھرا، پیدل راستے بنانے، اسٹریٹ لائٹس اور دکانوں کو نئی شکل دینے پر وزیر اعلیٰ کے شکر گزار ہیں۔ شہریوں نے مریم نواز زندہ باد، شکریہ مریم نواز شریف کے نعرے بھی لگائے۔ وادی نیلم میں کٹھا پیرا نالے میں کلاؤڈ برسٹ کے باعث طغیانی، ڈپٹی کمشنر کے مطابق 6 مکانات اور 25 دکانیں سیلابی ریلے میں بہہ گئیں، 3 گاڑیاں اور 11 موٹر سائیکلیں بھی بہہ گئیں۔ کٹھا پیرا میں سڑک اور پل بہہ گئے، لوگوں کو مشکلات کا سامنا، درجنوں رہائشی گھروں کو نقصان پہنچا، فصلیں، باغات، پل، بجلی کا انفراسٹرکچر بھی تباہ ہو گیا۔ مقامی افراد کی بڑی تعداد میں مویشی بھی بہہ گئے، اب تک کسی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ وادی کاغان میں بھی تیز بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی، کاغان نالے میں طغیانی سے 3 رابطہ پل بہہ گئے۔ کراچی کے علاقے نارتھ کراچی میں فلیٹ سے لڑکی کی لاش ملی ہے، پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر خودکشی کا واقعہ معلوم ہوا ہے، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ اورنگی ٹاؤن میں خالی پلاٹ سے ایک شخص کی جھلسی ہوئی لاش برآمد، کورنگی عوامی کالونی میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، احسن آباد میں کچرا کنڈی سے پلاسٹک کی بوری میں 2 کلاشنکوف ملی ہیں، علاقہ مکینوں کی اطلاع پر پولیس پہنچی، کلاشنکوف زنگالود ہیں۔
وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ بلاول کشمیر میں نون لیگی وزراء کی بھڑکائی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نون لیگ کے وزراء کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے کشمیر میں منفی فضا پیدا ہوئی۔ نون لیگ کے وزراء نے غیر سنجیدہ سیاست کرتے ہوئے کشمیری عوام کی توہین کی۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ حکمرانوں نے تعلیم کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ سرکاری ملازمتیں نوجوانوں کو نہیں ملتی، صنعتیں ملک سے باہر جا رہی ہیں۔ کراچی میں 3,500 اسکول ہیں، کسی میں بھی معیاری تعلیم نہیں۔ کراچی میں بنو قابل کنوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ سوال ہے کہ 1,17,00,000 بچے اسکول سے باہر کیوں ہیں۔ برطانیہ کے نئے وزیر اعظم اینڈی برنم نے تمام بالغ شہریوں کے لیے مجوزہ ڈیجیٹل آئی ڈی منصوبہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق اس منصوبے کے لیے رکھے گئے فنڈز اب مہنگائی کم کرنے اور عوامی فلاحی اقدامات پر خرچ ہوں گے۔ برنم شمالی سمندر میں تیل اور گیس کی موجودہ ڈرلنگ سرگرمیوں کو آگے بڑھانے کے لیے بھی حامی ہیں۔ کنزرویٹو رہنما کیمی بینٹناک نے برنم کی معاشی اور توانائی پالیسیوں کو غیر حقیقت پسندانہ قرار دے دیا۔ عوامی مخالفت اور بڑی دستخطی مہم کے بعد ڈیجیٹل آئی ڈی اسکیم کو مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ۔ ساؤتھ ایشین کراٹے چیمپئن شپ میں پاکستان کے حذیفہ ارشد نے انڈر 12 انفرادی کاتا میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ سری لنکا میں ہونے والی 2 روزہ چیمپئن شپ میں پاکستان نے 3 گولڈ میڈل سمیت مجموعی طور پر 17 تمغے جیتے، 2 سلور اور 12 برانز میڈل شامل۔ پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا کا کہنا ہے کہ اگلا ورلڈ کپ پاکستان میں ہے۔ اس سے قبل نئی لڑکیوں کے ساتھ ٹیم تیار کرنی ہے، لیکن کسی پلیئر کے لیے دروازہ بند نہیں ہوا۔ جو اچھا کھیلے گی وہ ٹیم میں ہوگی۔ سری لنکا روانگی سے قبل کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کپتان نے کہا کہ ورلڈ کپ میں پاور پلے اچھا کھیلے لیکن مڈل اوور میں اچھا نہیں کر سکے، لیکن جو گزر گیا وہ ماضی ہو چکا۔ اب ساری توجہ سری لنکا سے سیریز پر ہے۔ پاکستان ویمنز ٹیم وائٹ بال سیریز کھیلنے آج سری لنکا روانہ ہوگی۔ جنوبی افریقہ انڈر 19 ویمن نے تیسرے T20 میچ میں پاکستان انڈر 19 ویمن کو 52 رن سے شکست دے دی۔ 158 رنز کے جواب میں پاکستان انڈر 19 ٹیم 106 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ 5 میچز کی سیریز میں جنوبی افریقہ کو 2-1 کی برتری حاصل۔ سیریز کے میچز جیو سپر پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔